آج کا واقعہ تو میں نے پہلے بھی دوستوں کا مطالبہ تھا، خواہش تھی کہ آج کا واقعہ بیان کروں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو واقعات میں بیان کرتا ہوں اس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور وہی واقعات میں شیئر کرتا ہوں جس سے کوئی سبق نکلتا ہے، کوئی سبق ملتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی خود درست کریں۔ تو جس واقعات بتانا مقصود نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں آج، یہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا ایک شرف کی بات ہے، تو اس لیے اس واقعے کو آپ حضرات سے شیئر کرنا، اور جیسے خاص مریدین کو میں رمضان کی ہی لمحات میں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں، تو اس لیے رمضان ہی کا ہمیں انتظار تھا کہ واقعہ شیئر کروں۔ اور پھر کہ یہ واقعہ چونکہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی شہید اسلام سلطان الفقراء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر چکا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ کیونکہ اس کی اتھینٹسٹی بھی بن چکی ہے، اس لیے اس واقعے کو میں آگے اگر شیئر کروں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نافع ہو۔ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت حیات اور وفات کے حوالے سے کنٹروورشل ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا مذہب یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں جیسے کہ حدیث بتاتی ہیں، لیکن محققین علماء کا مذہب یہ ہے، اور خاص طور صوفیہ اکرام کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور باقاعدہ بہت سے اولیاء کاملین کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، اور وہ تاریخی حیثیت سے واقعات جو ہے وہ اتھینٹک موجود ہیں کہ ان کی عام طور پہ ملاقاتیں ہوئی۔ اس حوالے سے یہ کنٹروورسی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے اندر اعتراض ہو اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، ان کو بالکل حق ہے، کیونکہ معاملہ ایسا ہے اس میں ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو نہ ماننے کا حق ہے، ہم کو زبردستی نہیں، ہمیں اللہ نے جو دکھایا ہم اس کو ظاہر کریں گے۔ اور باقی یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کہہ رہا کہ جو پہلے کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ تو یہ تو ہوا یہ کہ یہ غالباً سن 1995 کا واقعہ، 95 کا واقعہ غالباً۔ تو میں جو ہے ہر سال میرا انگلینڈ جانا ہوا کرتا تھا، تو ایک تو اگست میں جاتے تھے ہم، خود ہمارے پیر و مرشد ہمارے نسبتی حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کے لیے برمنگھم میں وہ کانفرنس ہوتی تھی، اس کے لیے جاتے تھے، اور کبھی رمضان میں بھی وہاں کے احباب بلا لیتے تھے، تو رمضان میں بھی میں چلا جایا کرتا تھا۔ 95 تک تقریباً یہ میرا سلسلہ وہاں جانے کا رہا، اور غالباً یوں سمجھے کہ انگلینڈ کا یہ آخری سفر ہی تھا جو میں نے یہ کیا تھا۔ تو اس کے لیے کہ میں وہاں گیا، یہ رمضان سے پہلے کا سفر تھا، تو وہ ترتیب بھی ہوتی تھی، ہم پہلے عمرہ کرتے ہوئے پھر جاتے تھے، یا یہ کہ واپسی جب ہو رہی ہے تب عمرہ کرتے ہوئے واپس پاکستان آتے تھے۔ اس دفعہ ترتیب یہ بنی کہ عمرہ کرتے ہوئے، یا رمضان کا عمرہ تھا، رمضان کا عمرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے انگلینڈ۔ اب وہ سارے سفر کی تیاری ہوگی، میں اکیلا ہی تھا، تو وہاں پھر احباب مجھے ریسیو کر لیا کرتے تھے، تو میں جو ہے وہاں کراچی سے میں نے فلائٹ لی، تو میں یہاں جو ہے وہ جدہ پہنچا، جدہ پہنچ کے مکہ پہلے پہنچے، مکہ میں ہم نے وہاں پہ جو اپنا عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ طیبہ آ گیا۔ اچھا، یہ 3 دن یا 4 دن کا سٹے ہوتا تھا، آگے پھر ہمیں آگے جانا تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ احباب انتظار کرتے ہیں۔ اب میں مدینہ جب ٹھہرا ہوں، اصل مدینہ کے اندر مدینہ سے احوال ایسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میں خود بھی حیران تھا کہ کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ ہاں، تو مدینہ والے کی برکت ہے ساری، ہاں اصل تو وہی ہے۔ تو میں مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو وہاں صلاۃ و سلام کے لیے پیش ہوتے تھے، اور رمضان کا کتنا رش ہوتا ہے، تو روزہ اقدس پر پہنچنا تو آسان کام ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت یہ اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا، میں نے سنا اب اقدام عالیہ کا حصہ بند کر دیا انہوں نے، لیکن اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اقدام عالیہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے قدموں کی طرف کا جو ایریا ہے۔ اور ہمارے جو پیر و مرشد میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اقدام عالیہ میں بیٹھتے اور فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ہم بھی ان کے ساتھ جب عمرہ حج پہ گئے تو وہ اسی طرح ہم بھی وہاں بیٹھے۔ اب میں بھی جب سفر کر کے آیا تو میں بھی اقدام عالیہ میں بیٹھا، اقدام عالیہ میں۔ اب وہ آپ کو پتا ہے دسترخوان بچ جاتے ہیں افطاری کے لیے، دسترخوان بچ گئے، اقدام عالیہ میں بیٹھا ہوں، تو
اب سامنے وہ روزہ اقدس کی وہ ہے یہ ترتیب ہے کہ بھی قدم مبارک ہماری طرف ہے، تو میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو کھانا وانا لگ رہا ہے، تو میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے آلتی بالتی مار کے بیٹھا ہوں، تو میں نے یوں ایسے آنکھیں بند کے مراقبے میں ایسے چلا گیا۔ اب مراقبے میں گیا ہوں تو مجھے روزہ اقدس منکشف ہو گیا، سبحان اللہ، روزہ اقدس منکشف ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تخت شاہی پر بیٹھے، سبز رنگ کا تخت ہے، انتہائی حسین و جمیل، اور ادھر گو تکیہ لگا ہوا ہے مرون کلر کا، اور گو تکیہ پہ آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے بادشاہ وقت نہیں بیٹھے، مجھے بیان بھی نہیں ہو رہا یہ کیفیت، وہ یوں بیٹھے، اور آپ نے سر کے اوپر ایسا تاج پہنا ہوا جیسے کیا شاہی تاج ہو، اور حسن و جمال کا کیا عالم، اور روب و دبدبہ کیا آپ نور ہی پھوٹ رہا، اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اچھا عجیب بات یہ کہ جتنے خدام پھر رہے ہیں، اچھا ٹیک لگا کے آپ پوری مسجد نبوی کے اندر نا احکامات جاری کر رہے ہیں، اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، اس کو دے دو کھانا، اس کے آگے روٹی رکھو، اس کے آگے یہ چیز رکھو، یہ کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے وہاں جو خدام جتنا کام کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ان کے شروع ہوا کہ رسول اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں رات میں، تو میرے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو لوگوں کو چیزیں بانٹ رہا ہے، اور وہ پاکستانی آدمی ہے، مجھے آج تک یاد ہے، پاکستانی آدمی ہے، چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے، اور سبز رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی، ہری ٹوپی پہنی ہوئی، اور ذرا بھاری سا اس کا چہرہ گول، تو وہ چلا آ رہا ہے، تو اس کو اشارہ کرتے ہیں، میرے لیے اشارہ کرتے ہیں، ان کے آگے یہ ڈبل روٹی رکھو، وہ ایک بند سا ہوتا ہے نا روٹی کا، بالکل وہ بند، آپ اشارہ کرتے ہیں میری، ان کے آگے یہ رکھو، اور پھر وہاں زاتر ہوتا ہے، وہ زاتر، تو آپ اشارہ فرماتے ہیں ان کے سامنے زاتر بھی رکھو، اور وہ میرے سامنے رکھتا ہے۔ اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیدار کر رہا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو احکام جاری کرے، اس کے آگے یہ رکھ لو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو۔ تو میرے لیے جب یہ کہا، اس بندے نے جیسے میرے آگے رکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نگاہ ہٹا کے یوں سامنے دیکھا دسترخوان پہ، جیسے میں دیکھا میری آنکھ کھلی، یعنی میں وہ کیفیت ختم ہو گئی، جب آنکھ کھولی تو آدمی میرے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا تھا، یعنی یہ تو کمال ہے، یعنی وہی چیزیں رکھ رہا تھا، وہ زاتر رکھ رہا تھا، اور وہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا جو ہے بند کا وہ میرے سامنے رکھا، اور میں ایک دم وہ کیفیت ختم ہوئی، ان کی شاف کی تقسیم کر رہا ہو یہ رسول اللہ نے فرمایا، اور میں نے یوں دیکھا تو نگاہ ہٹی تھی اس کے ساتھ، وہی آدمی یہ اس کے بعد جو ہے مجھ پر خطاری ہو گئی، افطار کا وقت قریب آیا، لوگ دعائیں کرنے لگے، میں اپنی خاص دعا پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، میں وہ بھی پڑھتا رہا، اور وہ افطاری سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد خیر ہم اپنے صلاۃ والسلام پڑھ کے اپنے چلے گئے۔ اگلے دن میری واپسی تھی، اگلے دن میں نے پھر آ کے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج میں سلام کر کے میں نے جانا ہے۔ تو اب میں جب آیا تو رش پورا پیچھے سے لائن لگی، آپ کو بولتے جنت البقیع میں سے گزرنا اتنا لمبا رش پاسبل نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اسی راستے میں جائیں، میں مواجہ شریفہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ ابا جی شہید جو ہے مولانا یوسف رضیانوی، وہ جب جس دن رخصتی کا وقت ہوتا تھا اس دن آپ مواجہ شریفہ کی طرف بیٹھ جاتے، سامنے سلام کیا، پیچھے مواجہ شریفہ کا صف اول کی طرف بیٹھ جاتے تھے، اور میں نے ان کو اس عالم حال میں دیکھا ہے کہ یوں رکتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر ہوتا، یعنی جیسے آج جدائی کا دن ابھی رخصت ہونا ہے تو وہ بیٹھے بلک بلک، ہم دیکھتے کیا جیسے ابھی جدا ہوا ہے، محبت عشق کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کی طرف کیسے پہنچوں، اتنا رش ہے، تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، تو میں وہ باب بقیع جو ہے اس طرف آ گیا، تو میں نے کہا یہیں کھڑے ہو کے دور سے سلام کر، تو وہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور دور سے میں نے وہیں سے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رش بہت ہے اور آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور میری اتنے بجے فلائٹ ہے اور میں نے انگلینڈ پہنچنا ہے، تو یا رسول اللہ میں یہیں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، میں یہ دہرا رہا ہوں۔ اچھا میں نے جب یہ بات کہی تو ایسی میں باب بقیع کی طرف چلنا شروع ہو گیا، ایسے لگا کوئی ناگہانی کوئی ایسی طاقت جو مجھے آگے بلا رہی ہے،
لا الہ حالانکہ وہ اتنا راستہ نکلنے کا ہے، جانے کا نہیں ہے. تو میں چلتا آہستہ سے چلتا جا رہا ہوں، چلتا اور یہ پڑھتا جا رہا ہوں اور چلتا جاؤ، مجھ پر کیفیت ہے، حرکت ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، میں بڑھ رہا ہوں آگے. دل میں نے سوچا کہ اب بالکل دروازے کے قریب آ گیا کہ یہاں تو شرطے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے اور لوگ نکل بھی رہے ہیں کہ شرطے تو مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، تو الٹا راستہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ایک ناگہانی چیز، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ. آپ کی توجہ نظر کرم مجھے کھینچ رہی تھی، تب میں چلا جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں دروازے کے اندر گھسنا شروع ہو گیا. اب یقین کریں لوگ چند ایک نکل رہے تھے اور وہ پولیس والے دو کھڑے ہیں. جیسے میں قریب پہنچا ہوں، ایک پولیس والا ادھر دیکھنے لگ گیا، دوسرا ادھر دیکھنے لگ گیا. یہ تو عجیب نظارہ، ادھر دیکھنے لگے اور میں اندر انٹر ہوا، اور جو لوگ نکل رہے تھے وہ نکلتے نکلتے مجھے یوں دیکھ بھی رہے تھے. الٹا اندر جا رہا ہے اور میرے رستہ بنتا جا رہا ہے. چلتا چلتا میں بالکل مہاجر شریفہ کے سامنے کھڑا ہوں. ربا تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ تو عجیب وقت کیفیت. اب میں سامنے کھڑا اور میں نے یوں ہاتھ باندھ لیے وہ تو رب العالمین اور گناہگاروں اور مجرموں کی طرح یوں سر ڈال لیا اور میں نے پانی کو گھونٹے وہ دے رہا ہے. اب مومن ایسی مسلمان کیفیت ہو گئی کھڑا ہو جائے، ناقابل. ارے تم تو میرے بندے ہو، میں اور تمہارا. ایسے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں دیکھ رہے ہیں نگاہ بھر کے، اور میری نگاہ نہیں اٹھ رہی کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ پاؤں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ پاؤں. یوں لگ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے شرم کے بعد سر نہیں اٹھتا. اور میرا ایک مزاج تھا، میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی میری نگاہ نہیں اٹھتی، میں والد کے سامنے بھی نگاہ نہیں اٹھتی تھی، ادب سے نگاہ نیچے رکھتا تھا. اب وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے نگاہ اٹھاؤں، میں رو رہا ہوں. اور یہی دل میں سوچو کہ اے اللہ کے رسول، مجرم آج آ گیا ہے، اس مجرم کو اللہ کے ہاں معاف کروانا آپ کا کام، مجھے معاف کروا دیجیے. میں یہ دل میں باتیں کر رہا ہوں. اب یہ کرتا رہا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ شرطیں جو ہے وہ آپ کو رخ موڑ دیتے ہیں کہ آپ دعا کر لیں ادھر. میں منہ کر کے، تو میں نے اس کے بعد منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی. اب یقین کرے میں دعا کر رہا ہوں تو دائیں بائیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ان پر کیا تاریخ، سارے میری دعا میں شریک ہو. میں دعا کروں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اتنی آواز آتی آمین اللہم آمین. اب میں دل میں سوچوں کہ یار اتنی آوازیں، تو میں نے آنکھ کھولی، عربوں عجم کالے گورے یوگنڈا کے لمبے لمبے کالے سارے نے مجھے گھیرا ہوا ہے اور میری دعا کے ساتھ آمین کر رہے ہیں، توجہات پڑھ رہی ہیں، آمین کر رہے ہیں. میں دعائیں میں مجھ کو اور کیفیت ہوگی، میں نے اور دعائیں شروع کر دی عربی کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سب آمین اللہم آمین. اچھا اس دوران میں کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ کوئی بھی آتا دعا کے دوران میرا سر چوم لیتا ہے، کوئی میرا کندھا چوم لیتا ہے، کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے. تو میں یوں آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی یوگنڈا کا کالا 6 فٹ کا جناب وہ میرا سر چوم رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی میرے پیچھے سے چوم رہا ہے. یہ نظارہ نظر رسول اللہ کی پڑی ہوئی، سب چوم رہے ہیں اور میں جب دعائیں مانگ رہا ہوں. میں پوری دعا جیسے ختم کی تو کئیوں نے مجھے گلے لگا لیا، محبت سے چومنے لگے. اچھا اس دوران میں شرطا جو ہے اس نے ٹس سے مس نہیں کیا، حالانکہ تھوڑی سی گیدرنگ ہو جائے تو یلا یلا کرتے ہیں، تو لیکن میں وہاں 5 10 15 منٹ دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا. یعنی وہی بات جو پہلے دن ظاہر ہوئی تھی کہ کنٹرول وہاں سے ہو رہا ہے، وہ جرا میں اس کے بعد دعا کی. اب میں آب وقی سے نکلا اور پھر اپنے مقام. اب وہاں سے پھر جو ہے میری فلائٹ تھی انگلینڈ کی، میں انگلینڈ پہنچ گیا. انگلینڈ چلا تو انگلینڈ میں لیسٹر پہنچا. لیسٹر میں وہاں ایک عالم ہے مولانا آدم صاحب ہیں، وہاں جامع مسجد لیسٹر. جو انگلینڈ کے لوگ جو سن رہے ہیں تو انگلینڈ کے لوگ لیسٹر کے اندر جامع مسجد جانتے ہیں، جامع مسجد کے اس وقت امام خطیب غالباً اب بھی ہوں گے، تو مولانا آدم تو غالب حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ہیں. میں نے سنا تھا یا ڈھابیل سے فارغ ہیں، وہ ڈھابیل میں بنوری پڑھاتے تھے، اس وقت انہوں نے پڑھا. ان کے داماد مولانا فاروق وہ بہت سی بکس وغیرہ کی سیلنگ کا کام بھی کرتے عالم ہیں. وہ ان کے ساتھ ہماری ہیلو دوستی تھی تو گویا کہ ہمارے میزبان. میں لیسٹر پہنچا تو خیر وہاں انہوں نے کہا جی آپ افطاری ہمارے گھر کرنی، تو مولانا آدم صاحب کے گھر بھی ہم نے افطاری کی. مولانا آدم صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی
اور ہم نے وہاں کھانا وانا کھایا۔ اچھا اگلے دن بھی میں لیسٹر میں تھا، تو اگلے دن عصر کی نماز کا وقت تھا، تو خیال ہوا کہ عصر کی نماز جامع مسجد میں مولانا آدم صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ مولانا آدم صاحب بیان بھی عصر کے بعد کیا کرتے تھے، اور وہاں پر جو بہت مجمع اکٹھا ہوتا تھا۔ اب یہ میں وہاں جامع مسجد لیسٹر کے اندر پہنچا۔ اب جیسے میں جامع مسجد لیسٹر کے اندر داخل ہوا ہوں تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے کہ ابھی نماز کھڑی ہونے والی، صف بندے سے بندہ لگا ہوا ہے جیسے رمضان میں دنیا ہوتی۔ تو اور سائیڈ سے تھوڑی سی جگہ تھی، اس جگہ سے اس سائیڈ پہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ بھی جانے کا ایک راستہ تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا ہوں اس طرف، تو ادھر سے ایک شخص یوں چلتا ہوا آ رہا ہے، تیزی سے چلتا آ رہا ہے، اور اسے مجھے یاد ہے سفید شلوار سفید کرتا پہنا ہوا ہے اور سفید ٹوپی اس کے سر پہ ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے داڑھی جو ہے وہ یعنی وہ ہے کھچڑی داڑھی جس کو کہتے ہیں، نہ سفید ہے پوری نہ پوری کالی ہے، مکس ہے، اور اچھا قد ہے، عجیب اچھا نورانی چہرہ ہے۔ تو مجھے لگا کہ ایک آدمی ادھر سے چلا آ رہا ہے، تو میں جیسے ہی یہاں پہنچا آگے، اس آدمی میرے پاس ہے کہ السلام علیکم، مجھے سلام کیا، میں تو اس نے مجھے ہاتھ بڑھایا، میرے ہاتھ ملایا، تو جیسے ابا کا بیٹا ہو تو ابا کے بیٹے کا اپنے بیٹے جیب میں ہاتھ کا ڈالا، ایٹیٹیوڈ ہے۔ اپنے جیب میں ہاتھ اگر وہ ڈالا، فقیروں کو جیب میں تقسیم ہاتھ کر ڈال رہا کے ہو کہا کہ یہ رکھیں، اور بیٹا بھی لائن میں آگے کھڑا ہو جائے، میں نے یوں لیا، تو ابا کیا کہے گا؟ وہ کیا تھے، وہ سکے تھے انگلینڈ کے جو ہے نا، وہ کوئن، دو سکے ڈالر کے دو ہوتے ہیں، وہ سکے کی شکل میں یہ یلو کلر کے گولڈن کلر، نہیں ابا آپ تو وہ مجھے دیے، $100 بانٹے مجھے بھی دیں، میں نے لیے، میں کہ یہ اپنے پاس رکھو، کہ میں خضر ہوں، ہاں کہتا میں خضر ہوں، اور یہ آپ رکھیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس یہ اپنے پاس رکھیں۔ ایک بات یہ کہ اور بات کی وہ کبھی شیئر کروں گا، تو میں کہ یہ رکھو، انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور میں خضر ہوں، اسلام یہ کیا۔ تو میں ان کے دیے ہوئے تحفے کو دیکھنے لگا، کیا دیا انہوں نے، اتنے میں ادھر دیکھا نا، اسی راستے میں جائیں، وہ آدمی غائب۔ تمہاری ترقی کی راہ خدا نے الگ۔ اچھا میں اب مجھے سمجھ میں آیا، بعد میں سوچا میں، اللہ اکبر، حضرت علی مرزا کیونکہ وہ شخص جو آیا تھا نا، وہ بغیر صفوں کو توڑے ہوئے آ نہیں سکتا، کیونکہ لوگ بیٹھے۔ مجھے اب خیال ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یوں آتا گیا آرام سے، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں ہو، سیدھا میرے تک پہنچ گیا، اور اسی طرح سیدھا وہ بندوں کے اندر چلا گیا، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اب مجھے خیال ہے اب میں نے پیچھے آ گیا، ادھر ڈھونڈوں، تو مجھے ساتھی کہتے کیا ہوا، سب میں کہا نہیں صحیح ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میں کہا یار یہ تو حضرت خضر علیہ السلام، اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو۔ میں نے خیر وہ سنبھال لی، اس کے بعد جو ہے کیفیات، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جو کیفیات تھی تو مجھے لگ ہی رہا تھا کہ یار کوئی ڈفرنٹ ہونے والا ہے۔ پتہ چلا وہاں تو حضرت خضر کی توجہات، رسول اللہ کی برکت سے وہاں ان سے ملاقات، اور انہوں نے وہ چیز دے دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں چند دن گزارنے کے بعد اب میں واپس پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس گھر سے موو کر کے، وہ کرائے کے گھر میں تھے، ہمیں اپنا گھر مل گیا تھا، اپنا خرید لیا تھا، ہم اس گھر میں موو ہوئے۔ اب جب وہ موونگ کی ہے، اس موونگ میں وہ سکے گم ہو گئے، دو تین اور قیمتی چیزیں گم ہو گئے، سکے گم ہو گئے۔ اب اس کے اندر مجھے بڑی بے چینی، میں کسی کو شیئر بھی نہ کروں۔ اچھا میں نے پھر واپس جب آ گیا تو میں نے ابا شہید میرے پیر و مرشد مولانا محمد یوسف زیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ میں کہا ابا جی یہ ہوا اور یہ راستے تو چھوڑ دیے، بڑے خوش ہوئے، بہت مسکرائے، اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت، بس کوئی پرواہ نہیں، تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت۔ دو تین دفعہ یہ فرمایا کہ جی جزاک اللہ، یہ آپ ہی کی برکت ہے، آپ ہی کی توجہات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی رحمت تمہارے ساتھ۔ جیسے ابا کا بیٹا ہو، اس کے بعد کیا جب گھر موو کیا تو سکے گو، اب بڑا اب یہ غم کسی کو کہوں بھی نہ، اندر ہی اندر آگے کھڑا ہو جائے تو ابا کیا کہے گا؟ ادھر کیا ہوا کہ میں یہ تو سارا تمہارا ہے، کچھ دن کے بعد رات کو خواب دے گا یہ نہیں دے گا، نہیں دے گا اس کو، خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میرے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے اندر، میں ان کا بڑا فیورٹ شاگرد تھا، میرے بڑے فیورٹ استاد مولانا بدیع الزمان صاحب ہیں، دوسرے مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ شہید، یہ میرے بڑے فیورٹ استاد، میں بھی ان کا بڑا فیورٹ شاگرد۔
کیوں یہ دونوں استاد ہیں عالمین نے سب کو اور جینے کے دارالعلوم قرنگی ہے پانی کا گھونٹ وہ دے جو رہا ہے۔ محتقی عثمانی اب صاحب مومن مسلمان بھی دامن اسی لائن میں برکات کھڑا ہو جائے العالیہ کہا کہ اور ارے مفتی تم رفیع تو عثمانی میرے صاحب بندے میں تمہارا رب ہوں، یہ یہ سارے جن کا خدا دارالعلوم تمہاری تو دارالعلوم قرنگی ہے